ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا لقب دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیغمبر سب کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ جس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مخالفین خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں نے خاتم النبیین کے الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان بھائیوں کی رہنمائی ہو سکے اور وہ ان دھوکہ باز لوگوں کے دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، قادیانیوں نے خاتم النبیین کے الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک خاتم النبیین اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کی مہر، اور دوسرا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ افضل النبیین، خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، اور جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء آئیں گے، لیکن آپ کی مہر لگنے سے وہ نبی بنیں گے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کی نبوت پر آپ کی مہر نہ لگے وہ نبی نہ ہو سکے گا۔ اور یہ ایسا دھوکہ ہے جس کو عام مسلمان یا عام انسان دیکھ کر پھسل جاتا ہے۔ اور دوسرا دھوکہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ تو کھلا ہے، البتہ کمالات نبوت وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے ہیں، اور نبوت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اور جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی ایک نبی ہے۔ حضرات محترم، دو پہلوؤں سے ان کی یہ بات اور ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لغوی طور پر لغت میں خاتم کا جو معنی اہل عرب نے استعمال کیا ہے وہ ایسا بالکل نہیں ہے جیسا انہوں نے سمجھا ہے۔ عربی لغت کی 3 بڑی کتابیں ہیں، لسان العرب، قاموس اور اقرب الموارد، اور تینوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں خاتم کے حوالے سے، ختم العمل کے معنی ہے کام سے فارغ ہو گیا۔ اسی طرح عربی استعمال کرتے ہیں ختم الاناء، برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس سے نکلے اور نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو۔ ایسے ہی ختم الکتاب کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں کہ خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ تو اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی عربی لغت میں ختم علی القلب، دل پر مہر لگا دی
وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دل پر مہر لگا دی گئی ہے، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے گی اور نہ ہی کوئی بات اس کی سمجھ میں جو ہے وہ نکل سکے گی۔ اور ایسے ہی ختام و کل مشروب، وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ خاتمہ کل شیء، ہر چیز کے خاتمہ سے مراد ہے اس کی عاقبت اور آخرت۔ تو گویا کہ عربی لغت کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو کہیں جو مفہوم انہوں نے لیا ہے مہر کرنے کے، وہ نہیں ملتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، اگر سیاق و سباق سے دیکھا جائے اس آیت کو، تو پھر بھی کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے ذریعے سے جو مفہوم مخالفوں نے لیا ہے وہ مفہوم بنتا ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت جس سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، ذرا اس کو مد نظر رکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس پر منافقین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ان کے اپنی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہوتا، لیکن یہ کیا کہ ضروری سمجھ کر اس کو کر لیا گیا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ دیکھیے، شریعت نے جس بات کو واضح کرنا ہے اس میں سب سے پہلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قائم کر کے دکھانا ہے۔ تمہارا پہلا اعتراض کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، حضرت زید کب ان کے بیٹے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں۔ جو ان کی اولاد نرینہ تھی وہ پہلے فوت ہو گئی ہیں۔ تو جب وہ بیٹے نہیں تھے تو پھر ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا کس قسم کا اعتراض بنتا ہے جو تم نے اعتراض کیا ہے؟ دوسرا ان کا اعتراض جو تھا کہ منہ بولا بیٹا، تو ان کے ہاں جو رسم تھی جاہلانہ رسم کہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا، اور اب وہ ضروری تھا کہ اس کو ختم اس طرح کیا جائے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھلا دیں، اور اس لیے بھی کر دیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد تو کسی نے آنا نہیں ہے، تو لہٰذا اس رسم کو ختم کرنا ضروری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر لیں۔ تو ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس پر مزید وضاحت یہ کر دی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانہ میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں۔ تو یہ سیاق و سباق ہے۔ اس کی روشنی میں بھی آپ دیکھیے کہ یہاں خاتم النبیین نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے، یہی مفہوم زیادہ واضح
اور زیادہ اس موقع محل کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ مفہوم لیتے ہیں کہ آپ مہر لگانے والے ہیں، تو یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہ مفہوم غلط ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کو دوسروں کو نبی بنانے والے ہیں اور مہر لگا کر دینے والے اگر کر لیا جائے تو پھر منافقین کا اعتراض تو اور زیادہ واضح ہوتا ہے کہ حضور یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہ تھی جس کو آپ خود عملی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے بعد آنے والے اور بھی اگر کوئی نبی آئیں گے جن پر آپ نے مہر لگانی ہے، وہ آ کر اس کو صحیح کر دیتے اور اس قانون کو ختم کر دیتے، تو یہ ایک اور اعتراض بن جاتا۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور لغوی طور پر بھی یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ عرب کی زبان میں خاتم النبیین جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاتم کا، وہ اسی معنی میں آتا ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے مختلف عربی لغت کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک اور اعتراض جو وہ کچھ اردو کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اردو میں خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء